میں ایڈوکیٹ محمد خلیل احمد ملکپیٹ حیدرآباد۔ اس ویڈیو میں آج میں آپ کو بتاؤں گا ہائیڈرا ایکشن اور اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات جو وکٹمز ہیں ان کے لیے کیا قانونی راحت مل سکتی ہے، اس تعلق سے بات کریں گے کہ یہ اچانک تلنگانہ حکومت نے ہائیڈرا کا قیام عمل میں لایا اور تمام ایف ٹی ایل زمینات جو ہیں اس پر اور بفر زون جو بھی ہے اس کو نشانہ بناتے ہوئے تمام بلڈنگز کو ایک کے بعد ایک منہدم کیا جا رہا ہے، جس میں ہمہ منزلہ یعنی کئی منزلہ اپارٹمنٹس بھی شامل ہیں اور ولاز بھی شامل ہیں اور پھر غریبوں کے مکانات بھی شامل ہیں۔ تو یہ حکومت کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ ایک دم غیر جمہوری ہے، اور اس سے جو نقصانات ہو رہے ہیں اس نقصانات کے وکٹمز کے لیے کیا قانونی راحت ہو سکتی ہے۔ جو بھی تعمیرات ہوئی ہیں اور جہاں بھی تعمیرات کی گئی ہیں، چاہے وہ ایف ٹی ایل ہونے دیجیے یا بفر زون ہونے دیجیے، جہاں پر ہائیڈرا کارروائی کر رہا ہے، تو قانوناً وہاں پر لینڈ ایکوزیشن کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب سے لینڈ ایکوزیشن کا جو نیا قانون آیا ہے اس میں صاف طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اگر گورنمنٹ کی بھی زمین ہے اور غیر مجاز قابض کے قبضے میں ہے تو اس کو ہٹانے کے لیے پہلے لینڈ ایکوزیشن کرنا ضروری ہے اور اس کا کمپنسیشن بھی دینا ضروری ہے۔ تو ہم اب جو بات بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بھی وکٹمس ہیں ہائیڈرا کے ایکشن سے، تو ان لوگوں کو سول کیس کے ذریعے کمپنسیشن حکومت سے حاصل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع ہو سکتے ہیں، کمپنسیشن کیس فائل کر سکتے ہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی رجسٹرڈ دستاویزات موجود ہیں اور پھر ایچ ایم ڈی اے کے اپروول سے اور پھر جی ایچ ایم سی کی پرمیشن سے اگر بلڈنگز بنائی گئی ہیں، تو ایسی بلڈنگوں کا جو انہدام ہو رہا ہے اس بلڈنگ کے تمام متاثرین جو وکٹمز کہلاتے ہیں ان کو بالکل کمپنسیشن دیا جانا چاہیے، اور اگر حکومت نہیں دے رہی ہے تو وہ سول کورٹ سے رجوع ہو کر کمپنسیشن کا کیس کر سکتے ہیں، اور عدالت برابر ان کو کمپنسیشن دلا سکتی ہے، کیونکہ لینڈ ایکوزیشن کا قانون اس وقت نافذ العمل ہے۔ چاہے وہ گورنمنٹ کی زمین ہونے دیجیے، چاہے وہ کسی بھی طرح کی زمین ہونے دیجیے، قابض کو ہٹانے کے لیے لینڈ ایکوزیشن کی کارروائی کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں پر کوئی اس طرح کی کارروائی حکومت نہیں کر رہی ہے، بلکہ ایک دم آمرانہ اقدامات کرتے ہوئے زبردستی طاقت کے بلبوتے کئی کروڑوں روپیوں کے مکانات کو منہدم کر رہی ہے اور پھر کیسز بک کر رہی ہے۔ تو یہ کیا حکومت کا اقدام اس جمہوریت میں صحیح ہے؟ تو جو کچھ بھی تعمیرات ہوئی ہیں، جب تک کہ حکومت کا دخل نہیں ہو اور حکومت کے جو افسران ہیں ان کی ہمت افزائی کے ذریعے ہی ایسی تعمیرات ہوئی ہیں، اور جو پرمیشنز دیے گئے ہیں جی ایچ ایم سی کے اور پھر
یہ HMDA کے ذریعے لے آؤٹس کو اپروو کیا گیا ہے، تو اس میں حکومت بھی برابر کی شریک ہے، اور جو لوگ بیچے ہیں اس طرح FTL کی زمین یا بفر زون میں، تو ان کے خلاف بھی سول کیس کیا جا سکتا ہے، اور جو بھی کمپنسیشن ہے، جو بھی نقصانات ہوئے ہیں اس کا کمپنسیشن ان کے یہاں سے بھی کلیم کیا جا سکتا ہے، اور ان پر 420 کا کیس بھی چلایا جا سکتا ہے۔ تو اب جو بھی متاثرین ہیں ان کو سول کورٹ سے رجوع ہونا چاہیے، اور کمپنسیشن کیسز سول کورٹس میں فائل کرنا ان کے لیے بھی بہتر ہوگا اور دوسروں کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ تو اس طرح کے جو سول کیسز گورنمنٹ کے خلاف فائل کیے جائیں گے تو اس میں پہلے اسٹیٹوٹری نوٹس دینا پڑے گا سیکشن 80 CPC کے تحت، اور پھر 2 مہینے کے انتظار کے بعد سول کیس دائر کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح کے سول کیسز بالکل کامیاب ہوں گے، اور عدالت کے ذریعے کچھ نہ کچھ کمپنسیشن ایسے وکٹمس کو ملے گا۔ ہمارا آفس ملک پیٹ نزدیک ڈی مارٹ واقع ہے۔ اگر ہم سے کوئی شخصی طور پر ملاقات کرنا ہے تو ہمارے ٹیلی فون نمبر پر اپائنٹمنٹ لے کر شام 6 بجے سے 9 بجے تک ملاقات کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں کنسلٹیشن فیس لی جائیں گی، اور پھر مشورہ دیا جائے گا۔ اگر کارروائی کرنا ہے تو پھر اس کی فیس بھی طے کی جائے گی۔